کل ہم نے حروف، جملہ اور لفظ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کلمہ کی اقسام کے بارے میں۔ کلمہ کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ لفظ اسم آپ نے سنا ہوگا، آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ آپ نے اکثر پوچھا ہوگا اپنے دوستوں سے، یا کسی دوست نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یا اپنا اسم گرامی بتانا پسند کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ یہ جو اسم لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی سے یہاں پر اردو کے اندر یہ آیا ہے، اور سب سے پہلے جو یہ لفظ اسم عربی سے اردو میں منتقل ہوا ہے تو 1211 کے اندر، 1211 عیسوی کے اندر کلیات کلی کتب شاہ جو ہے یہ وہاں پر استعمال ہوا ہے ان کے کلیات کے اندر۔ تو عربی سے اردو میں آیا، انہی معنی کے ساتھ یہاں پر اردو میں بھی موجود ہے۔ عربی میں اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، اور یہاں اردو کے اندر اسم کا مطلب نام ہی ہے۔ تو کلمہ کی وہ قسم جو کسی جگہ، چیز کا نام ظاہر کرے اسے ہم اسم کہیں گے۔ اب یہ لفظ اسم نہیں ہے، اس کو اسم نہیں بولنا، یہ اسم ہے۔ عربی میں بھی اسم ہے اور اردو میں بھی آپ اس کو اسم ہی کہیں گے۔ تو ساتھ ساتھ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرامر کے جو اصول ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو لفظ بولنا بھی آئے اور لفظ لکھنا بھی آئے، اور لفظ کی جو گرامر ہے، جو لفظ کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم۔ اسم کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی جگہ، چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثلا اسلم، کرسی، کتاب، وائٹ بورڈ، گھڑی، یہ مختلف اسم ہیں۔ ان کو ہم جو ہے وہ کسی بھی جگہ، چیز یا کسی بھی انسان کا جو نام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ اس میں ہم نے نہیں لکھا، کسی بھی جگہ، چیز یا انسان کے جو نام ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ مثلا کلمہ کی دوسری قسم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل۔ فعل بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور فعل کا جو مطلب ہے، اس لفظ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کام۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ اب اس میں ہم جو ہے اس کی کچھ ایگزامپلز لیں گے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کی مثال نہیں لیتے تب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو تعریف ہو گئی نا، تعریف کے ساتھ ایک دو مثالیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو اب کھیلنا، کھیلنا یہ ایک کام ہے، پڑھنا یہ ایک کام ہے، سونا یہ ایک کام ہے، لکھنا کام ہے، جاگنا کام ہے، ہنسنا کام ہے، رونا یہ بھی کام ہے، چلنا کام ہے۔ ہر
جو بھی ایسا کوئی بھی کلمہ جس میں کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا پھر سہنا جو ہے وہ پایا جائے، وہ کہلاتا ہے فعل۔ تو اس کے ہم مثال لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے کلمہ کی، وہ ہے حرف۔ ایک ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، بلکہ اسم اور فعل دونوں کو ملانے کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کرے، وہ آپ کا حرف کہلائے گا۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں، اور اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ اسم بھی لے لیں گے، فعل بھی لے لیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فقرہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر ہم اس فقرے کو حرف کی مدد سے مکمل کر کے دیکھیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حرف کی کتنی اہمیت ہے کلمہ کے اندر۔ مثلاً کا، کے، کی، پر، ہے، تک، ہے وغیرہ، ہیں، یہ سارے آپ کے کیا کہلائیں گے؟ حرف کہلائیں گے۔ اب ہم ایک جملہ بناتے ہیں، اور اس جملے میں اسم بھی استعمال کریں گے اور فعل بھی استعمال کریں گے، اور حرف استعمال نہیں کریں گے، اور دیکھیں گے کہ فقرہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یا فقرے کی کیا سینس بن رہی ہے۔ اسم لیتے ہیں سب سے پہلے۔ ہم نے ایک اسم لیا امجد۔ اب ہم ایک فعل بھی لیں گے۔ پڑھنا فعل ہے، تو ہم لیں گے اسلم پڑھتا، اسلم پڑھتا۔ اب آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو یہ جملہ جو ہے یہ کیا رنگ دے رہا ہے۔ جملے کے رنگ کے اوپر صرف آپ نے غور کرنا ہے۔ اس میں اب ہم نے حرف استعمال نہیں کیا، ہم نے ایک لیا اسم لیا، پھر ہم نے لیا فعل، اب ہم نے حرف نہیں لیا۔ ہم نے کہا امجد پڑھتا، دونوں چیزیں آ گئیں، اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، لیکن حرف نہیں آیا۔ فقرہ نامکمل ہے، سمجھ نہیں آ رہا فقرہ کیا ہے، فقرے کی خوبصورتی نہیں بن رہی، فقرہ مکمل نہیں ہو رہا، فقرے کی سینس نہیں بن رہی۔ امجد پڑھتا، اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیں ہے، حرف جو ہے، یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ حرف ہے۔ ہم اس کے ساتھ حرف لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ اس جملے کو ذرا دھیان سے دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ امجد پڑھتا ہے۔ فقرہ مکمل ہو گیا یا نہ ہوا؟ پتہ چل رہا ہے کہ امجد پڑھتا ہے، لیکن اگر یہ ہو امجد پڑھتا، یا پھر اگر ہم یہ والا جو فعل ہے، فعل اگر ہم نکال دیں اور اسم اور حرف لکھ دیں، پھر جملہ دیکھیں، امجد ہے، امجد ہے۔ اب فقرہ پھر ڈاواڈول ہو گیا، فقرے کی پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ فقرہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ جو ہے دیکھیں کہ تینوں چیزوں کا ہم نے استعمال کیا، اسم بھی استعمال ہوا ہے، فعل بھی استعمال ہوا ہے، اور حرف بھی استعمال ہوا ہے، تو پھر وہ فقرے کی خوبصورتی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور فقرہ بذات خود بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج جو ہم نے دیکھا ہے کلمہ کی اقسام، جس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف بھی دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے ان کی کچھ مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلمہ کی اقسام جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یہ کل کے لیے بھی آپ کا یہی کام ہے، آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے۔ اس میں آپ نے 10 مثالیں اسم، فعل اور حرف کی لکھ کر، اور آخر پر آپ نے 10 فقرے بھی لکھنے ہیں، جس میں آپ نے الگ الگ بتانا ہے کہ اس میں یہ اسم ہے، یہ اس میں فعل ہے، اور یہ اس کے اندر حرف ہے۔